عالم کفر کا متبادل ایمان ہے۔ کفر آپ کے اندر شک کی کیفیت کو عام کرتا ہے، لیکن ایمان آپ کے اندر ابراہیم کا ایمان پیدا کرتا ہے۔ ہفتہ وار پروگرام دوستی کا ہاتھ بائی صدیق کے ساتھ میں آپ کو خوش آمدید، اور آپ کو اور آپ کے عزیز و اقارب کو میری طرف سے سلام، شلوم اینڈ السلام علیکم۔ ہمارا بہت ہی خوبصورت سلسلہ گفتگو چل رہا ہے پچھلے ہفتوں سے، کافر کون، اور آج میں ابتدا ہی میں آپ کو انکریج کرتا ہوں کہ ایک ایسا حوالہ آپ سننے کے لیے جا رہے ہیں جو شاید آپ نے کم سنا ہوگا۔ میں یہ نہیں کہوں کہ کبھی نہیں سنا ہوگا، کیونکہ علم کا کوئی حد نہیں ہوتی اور اس کی کوئی احاطہ نہیں کر سکتا کہ میں پورا عالم ہوں، میں نے سب کچھ سیکھ لیا ہے، لیکن اس لیے میں نے کہا کہ شاید آپ نے نہ سنا ہو، اور اگر آج آپ سنیں گے تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ زیادہ طور پر یہ کافر کا لفظ ہے، میں آنیسٹ رہنا چاہتا ہوں، میں نے زیادہ جو ہے نا وہ مسلمان بہن بھائیوں سے سنا ہے، چونکہ آپ میرے بہن بھائی ہیں تو ہم کھل کے بات بھی کر سکتے ہیں، علماء سے سنا ہے چلو، یا مولوی صاحبان سے سنا ہے، لیکن کم میں نے ویسے مسیحی بہن بھائیوں سے، یہ نہیں کہ میں ان کی کوئی سائیڈ لے رہا ہوں، میں نے تقریباً یہ لفظ وہاں استعمال نہیں ہوتا، اور یہودیوں سے چونکہ ہمارا اتنا بیٹھنا اٹھنا نہیں ہے، میری زندگی میں کوئی 2 یہودیوں سے ملا ہوں ان پرسن، زیادہ نہیں میری رفاقت ہے، لیکن آج جو حوالہ ہے وہ میرا خیال ہے ہمارے اس موضوع کو بہت مضبوط کرے گا کہ جب اللہ بھی نہیں چاہ رہا، اللہ کا قرآن بھی یہ نہیں چاہ رہا، تو پھر چاہ کون رہا ہے؟ اور اسی کے اندر جو ہے اسلامی عقیدے کے مطابق بہت بڑی سزا ہے کہ اگر اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے، اس کے پیغمبر نے کہا ہے، پیغمبر اسلام نے کہا ہے، اور آپ ان کو اللہ اور اس کا رسول مان کر بھی بات نہیں مان رہے، تو پھر بہت بڑی سزا ہو سکتی ہے۔ آئیے اس حوالے سے ہی ابتدا کرتے ہیں، اور پھر اسی یقین کے ساتھ کہ جتنی باتیں ہم پہلے پروگرام میں کرتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ باتیں نہیں ہوتی ہیں، جیسے ہم نے آل یہود کے بارے میں جو ہے بنی اسرائیل کے بارے میں تھوڑا سا ٹمپریچر کم کیا ہے کہ نہیں آپ قرآن شریف کی بات کو سنیں، اسی طرح جو آج حوالہ ابتدا ہی میں شیئر کر رہا ہوں پھر اس کے اوپر گفتگو بھی ہوگی۔ آئیے دیکھیے اس حوالے کو، یہ سورہ الانعام ہے قرآن شریف کے اندر، اور اس کی آیت نمبر جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ تو یہ آیت نمبر ہم شروع کر رہے ہیں اس کی 107 سے، سورہ الانعام 6 سورہ ہے، اور آیت نمبر اس کی 107 ہے۔ جو حکم تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس آتا ہے اسی کی پیروی کرو۔ اب یہ جو آیت ہے یہ ایڈریس کر رہی ہے جناب پروفٹ آف اسلام کو کہ جو حکم تمہارے پروردگار کی طرف سے آتا ہے اسی کی پیروی کرو، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکوں سے کنارہ کرو، اور اگر خدا چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے۔ اب دیکھیے کہ جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ پیغمبر کو بھی خدا کیا کہہ رہا ہے پیغمبر اسلام کو کہ جو میں نے تمہیں کہا ہے وہ کرو، اور اگر یہ جو مشرک ہیں اگر خدا چاہتا تو ان کو شرک سے باز رکھ لیتا۔ یہی میں اکثر موقعوں میں کہتا ہوں کہ بھئی ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی بجائے، فتویٰ لگانے کی بجائے، نفرت پھیلانے کی بجائے، اور کوئی ایسا بلوہ اور دنگا فساد کرنے کی بجائے کیا کریں؟ آپ اللہ پہ چھوڑ دیں، اور یہی قرآن بات کہہ رہا ہے، کیونکہ اللہ تو شارک سے زیادہ قریب ہے، اللہ تو جو ہے وہ ہر وقت موجود ہے، وہ اگر کوئی اس کو نہیں مان رہا یا گستاخی کر رہا ہے تو سب سے ہیڈ ماسٹر تو بڑا وہ ہے، سب سے بڑا جو طاقت والا وہ ہے، وہ اس کی ٹانگیں توڑ دے، وہ اس کو عذاب دے دے، وہ اس کو سزا جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اور پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ عذاب آئے بھی، جیسے ہم قوم لوط کا ذکر کرتے ہیں، نوح کے ٹائم کا ذکر کرتے ہیں، اور کافی باتیں اسلام کے اندر بھی ہیں، تو اب اللہ کیوں نہیں ان کو بات کر رہا؟ تو اس لیے لکھا ہے کہ پیغمبر تو کیا کر، جو حکم تجھے ملا ہے اس کی پیروی کر، اور پھر یہ جو مشرک ہیں ان سے کنارہ کر، یہ نہیں لکھا ان کو قتل کر دے، اور کیا کر اگر خدا چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے، اور اے پیغمبر ہم نے تم کو ان پر دروگہ بنا کر مقرر نہیں کیا ہے، نہ ہی نگہبان بنایا ہے۔ میں دوبارہ سے پڑھتا ہوں، اور اے پیغمبر ہم نے تم کو ان پر نگہبان مقرر نہیں کیا، اور نہ تم ان کے دروگہ ہو۔ تو یہ اس کے لیے لفظ استعمال ہوا وما جعلناک علیہم حفیظا وما انت علیہم بوکیل، کہ نہ تم ان کے نگہبان ہو
اور نہ تم ان کے جیلر ہو، نہ تم ان کے دروگا ہو۔ تو وہ جو لوگ ہیں ان سے کنارہ کشی ضرور کرو، لیکن یہ نہیں کہ ان کو پکڑ کے تم جیل میں ڈال دو یا ان کو سزائیں دینا شروع کر دو، جو کہ عام رواج ہے۔ کافر کون کا جو موضوع ہے اس کے مناسبت رکھتا ہے کہ ہم تو پولیس سے پہلے اپنا خود انصاف کر دیتے ہیں، پولیس سے پہلے خود ہی ہم پکڑ لیتے ہیں بندے کو، اور ایسے واقعات ہو کہ بندے اپنی جان سے گئے اور بعد میں یہ بھی پتہ چلا کہ ان بیچاروں کا قصور ہی کوئی نہیں تھا، اور پھر عدالت جانے سے پہلے ہی ہم کبھی کبھی انصاف لیتے ہیں۔ یہ تو اللہ کے نبی کا بھی اختیار رہی ہے، یعنی اسلام کے عقیدے کے مطابق پیغمبر اسلام کا بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کو پکڑیں اور اس کے اوپر نگہبان بن جائیں، اس کے اوپر وکیل بن جائیں، دروگا بن جائیں، اس کو جو ہے سنانا شروع کر دیں۔ تو اس نے کہا ہے کہ یہ تو اللہ کا کلّاً اختیار ہے کہ وہ جو چاہے وہ کرے۔ اور جو بات میں نے کہی تھی کہ آپ نے شاید کبھی نہ سنی ہو، لکھا ہے جن لوگوں کو یہ مشرک خدا کے سوا پکارتے ہیں، یعنی مشرک کون ہے؟ جو خدائے خالق مالک کو نہ مانے، پتھروں کو مانے اور لوگوں کو مانے، جن لوگوں کو یہ مشرک خدا کے سوا پکارتے ہیں ان کو بھی تو برا نہ کہنا۔ آپ دیکھیے بڑے غور کے ساتھ سنیے کہ کافر کہنا تو کیا بات ہے کہ ایک بندہ ہے بالفرض جو سچا خدا ہے، کریٹر میکر، زندہ خدا ہے، حی القیوم خدا ہے، سب چیزوں کا مالک ہے، خالق ہے، اس کو مانتا ہے، اور دوسرے کس کو مانتے ہیں؟ بالفرض کر لیں کہ وہ پتھروں کو مانتے ہیں، لکڑیوں کو مانتے ہیں، چاندی سونے کے معبودوں کو مانتے ہیں۔ تو قرآن شریف کا بیان کیا ہے کہ تو جو ان کے جھوٹے خدا ہے نا تو ان کو بھی برا مت کہنا۔ تو جب خدا کو بھی برا نہیں کہنا ہے تو اس کے بندوں کو برا کہنے، کافر کہنے یا ان کو ٹارچر کرنے میں یا ان کے اوپر کوئی حد لگانے کا کیا فائدہ ہے؟ میں آپ کی مدد کر رہا ہوں، مدد اس سینس میں یہ نہیں کہ میں آپ کا بڑا ہوں، یعنی مدد یہ بھی ہوتی ہے کہ میوچل ہم کو چیزیں ڈسکس کرتے ہیں جس سے ہمیں راہ نکلتی ہے کہ پلیز آپ اگر مسلمان بہن بھائی بھی ہیں تو آپ کے عقیدے کے مطابق بھی قرآن آپ کے خلاف جا سکتا ہے، کیونکہ یہ تو پیغمبر کو بھی حکم ہے کہ جن کو وہ خدا کے سوا پکارتے ہیں تم ان کو بھی برا نہ کہو۔ اور کیوں برا نہ کہو؟ کہ یہ بھی کہیں تمہارے سچے خدا کو برا نہ سمجھ کے اور نہ کہہ بیٹھیں۔ اب قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تم یہ پرہیز کرو گے کہ ان کے جھوٹے خداؤں کو جو ہے وہ برا نہ کہو تو وہ تمہارے سچے خدا کو برا نہیں کہیں گے، لیکن اگر تم ان کے جھوٹے خداؤں کو برا کہہ دو گے تو ہو سکتا ہے وہ تمہارے سچے خدا کو بھی برا کہنا شروع کر دیں۔ تو یہ میں آیت آپ کے سامنے آج لانا چاہتا تھا آج کے پروگرام میں کہ کافر کون ہے۔ تو اب آپ کس لہجے پہ یا کس معیار پہ سوچ رہے ہیں اس ساری بات کو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے بیسیکلی اس سارے ناسور کو ختم کرنے کے لیے، اس ساری بڑی پرابلم کو ختم کرنے کے لیے، اور اللہ کی حکمرانی کو، سوورینٹی کو کیسے ہم مان سکتے ہیں؟ ایون میں ایک دفعہ ملک پاکستان کے لا کو پڑھ رہا تھا تو وہاں لکھا ہے کہ حکمران اعلیٰ جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، یعنی سب سے بڑا جسٹس وہ ہے، سب سے بڑا جو طاقت والی ذات ہے وہ ہے۔ تو اب آپ اندازہ کیے اگر طاقت والی ذات ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پھر معاملات کو ہمیں اس کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے۔ اور آج آپ نے یہ سنا ہے کہ ایون پیغمبر اسلام کو قرآن نے حکم کیا ہے کہ آپ کسی کے نگہبان اور دروگا نہیں ہو، آپ جو بات ہم نے آپ کو وحی کی پہنچا دو، اور پھر کیا کرو کہ ان مشرکوں سے کنارہ کشی اختیار کرو، ان سے بچے رہو، اور جن کو یہ میرے سوا پکارتے ہیں جھوٹے خدا جو ہیں ان کو بھی تم نے برا نہیں کہنا، کیونکہ اس کا ریئیکشن کیا ہوگا کہ وہ تمہارے سچے خدا کو برا کہیں گے، اس کی بے ادبی کریں گے، اس کو ڈس آنر کریں گے۔ تو اب مجھے بتائیے کہ ہم نے مذہبی شدت پسندی کے اندر جانا ہے یا پھر ایک دوسرے کو ہم نے دوست بنا کر جو ہے اس کے ساتھ بات کرنی ہے، اس کے ساتھ ہم نے بیٹھنا ہے؟ اور اگلی بات کیا لکھی ہے؟ اس طرح ہم نے ہر ایک فرقے کے اعمال کو ان کی نظروں میں اچھے کر دکھائے ہیں، پھر ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تب وہ ان کو بتائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے۔ اب لکھا کیا ہے؟ لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَبَيِّنُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ اپنے ہر فرقہ جو اپنا کام کر رہا ہے، ہر امت جو اپنے مال کر رہی ہے، ان کو میں نے اپنے پاس بلانا ہے اور پھر کیا کروں گا؟ پھر میں ان کو بتاؤں گا کہ تم کیا کرتے تھے۔ تو اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمارے جو اعمال کا جزا ہے، اس کا ریوارڈ ہے یا اس کی پنشمنٹ ہے، وہ انسان کے حق میں نہیں ہے۔ ایون پیغمبر اسلام کو بھی حکم ہوا کہ تمہارے حق میں بھی نہیں ہے، بلکہ یہ کیا کرو کہ آپ میری باتوں کو سناتے جاؤ۔ اور پھر اس کا رخ ہم کہاں دیکھتے ہیں؟ آئیے انجیل شریف کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔
اور تاکہ ہم دونوں طرف کے یا تمام لوگ ایڈریس ہوں انجیل مقدس کی قدرت اور طاقت کے وسیلے سے۔ اس کا جو پہلا حوالہ میں دوں گا آپ اس کو سنیں گے، یہ متی کی انجیل شریف اس کا آخری چیپٹر ہے، جس کو عالم مسیحیت کے اندر ارشاد اعظم یا گریٹ کمیشن بھی کہا جاتا ہے، اور بعض سارے کئی مسیحی اسکالرز نے اس کو گریٹسٹ کمیشن بھی کہا ہے کہ یہ عظیم سے بھی عظیم تر حکم ہے کائنات کے خدا یسوع مسیح کا، جنہیں ہم حضور المسیح بولتے ہیں۔ اب سنیے ان کا حکم ہے، لیکن اس حکم کے اندر وہ بات نہیں ہے کہ جہاں کفر لگا دیں، جہاں ڈنڈے ماریں، جہاں جبرن منائیں، بلکہ لکھا کیا ہے کلام مقدس میں؟ متی کی انجیل شریف اس کا 28واں باب اور اس کی آیت نمبر 19 سے میں آپ کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ لکھا یہ ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اب یہاں یہ نہیں فرمایا کہ پس تم جا کر سب قوموں کو منواؤ، یہ نہیں کہا، یا نافذ کر دو وہاں جا کر، یا وہاں انہیں کہو کہ تم کافر ہو جو ہم کو نہیں مانتے۔ نو، آپ خدا نے فرمایا کہ تم جا کر کیا کرو، سب قوموں کو تم شاگرد بناؤ، اور جو تمہاری بات کو مانتے ہیں وہ ایماندار ہوں گے، وہ ان کے لیے خدا بھلائی پیدا کرے گا اور برکت دے گا۔ نہ صرف یہاں پر بلکہ مرکز کی انجیل شریف جو ہے اس کے اندر ایک اور بھی اچھی وضاحت ملتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ وہاں کفر والا کوئی نظام نہیں ہے، کسی کو ڈسکریمنیٹ کرنا، کسی کو کنڈیم کرنا، کسی کے اوپر کوئی حد لگانے کا حق جو ہے، جیسے قرآن شریف میں ہم نے پڑھا کہ اے نبی کیا کر، تو اے محمد تو کیا کر، تو جو میں کہتا ہوں وہ کر، اور ان کے اوپر تجھے میں نے نگہبان اور دروگا بنا کر نہیں بھیجا ہے کہ آپ یہ کر دیں وہ کر دیں، بلکہ یہاں تک تعلیم دی گئی ہے کہ جن کو یہ میرے علاوہ پکارتے ہیں، جن کو آپ سمجھتے ہیں وہ خدا نہیں ہے، ان کو بھی برا نہیں کہنا ہے کہ اگر آپ ان کو برا کہو گے جو جھوٹے خدا ہیں تو پھر کیا کریں گے، یہ سچے خدا کو برا کہیں گے۔ میں تو سمجھتے یہ بڑا پیغام ہے، اور اس سے بڑا پیغام کہاں تھا؟ جناب حضور المسیح نے 2020 سال پہلے دیا، اور اس میں ایک حصہ میں نے متی کی انجیل شریف سے پڑھا ہے۔ اب دوسرا حصہ جو آپ کو زیادہ اور وضاحت دے گا اور ایز کرے گا کہ یہ تو واقعتاً اچھی اور قدرت بڑی بات ہے جو ہم سننے جا رہے ہیں، یہ مرکز کی انجیل شریف ہے، اس کا 16واں باب ہے اور اس کی 15ویں آیت میں آپ کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ مرکز کی انجیل شریف 16واں باب 15ویں آیت سے، اور اس نے ان سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ اب یہ بات سننے والی بات ہے کہ آپ نے یہ نہیں کہ لاگو کر دو منوا، بلکہ جا کے آپ اپنا جو پروڈکٹ ہے، اپنی جو چیز ہے، اپنی جو پیغام ہے، تبلیغ ہے، وہ جا کر کریں۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ جو ایمان لائے، اب یہ نہیں کہ کون لائے، یعنی جو ایمان لائے بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے، یہ نہیں لکھا تم اس کو مجرم ٹھہرانا، تم اسے سزا نہیں، لکھا وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ جیسے قرآن شریف میں لکھا ہے کہ جب یہ سارے لوگ جو مختلف فرقے ہیں، لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ، یعنی جو کچھ یہ تمام امتیں اور فرقے عمل کر رہے ہیں ان کو میری طرف لوٹ کر آنا، اور پھر کیا ہوگا؟ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور میں ان کو بتا دوں گا کہ تم دنیا میں کیا کیا کر رہے تھے۔ اور یہی بات جو ہے انجیل شریف کے اندر لکھی کہ جو نہیں مانتا انجیل شریف کی دعوت کو، وہ مجرم، اس کو آپ نہیں مجرم ٹھہرائیں گے بلکہ وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے، نئی نئی زبانیں بولیں گے، سانپوں کو اٹھا لیں گے، اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے تو انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا، وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو اچھے ہو جائیں گے۔ آپ اب دیکھیے کتنا پیارا پیغام ہے، کتنی پیاری بات ہے۔ اور پھر ایون ایک اور حوالہ جو ہے وہ انجیل شریف لوکا کا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور یہ بھی اس کا آخری چیپٹر ہے، 24 چیپٹر، اور اس کی ورس نمبر 44 سے پڑھ رہا ہوں تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے۔ بعض ہم پتہ کیا کہتے ہیں، ہم ایک بات کو مذہب کے ساتھ نتھی کر لیتے ہیں، اٹیچ کر لیں، او یہ ہمارے اندر لکھا ہوا ہے، اور بھئی آپ نے جب دوسرا پڑھا ہی نہیں تو آپ کو کیا پتا کہ یہیں لکھا ہے، کہیں اور بھی لکھا ہوا ہے، یا بہتر بات کہاں لکھی ہوئی، یا سمجھنے والی بات کہاں پر موجود ہے۔ تو یہ صرف دلالت کرتا ہے کہ ہم پڑھتے کتنا ہے۔ ہم تو جناب ایک دوسری کتاب کو ہاتھ نہیں لگاتے ہیں، یہ میں آپ کو بالکل اپنے تجربات بتا رہا ہوں۔ میں ایک ملک میں گیا اور وہاں مجھے چرچ کے اندر جو ہے وہ اسلام کے اوپر کوئی وعظ کرنا تھا، تو میں وہاں سے جس ملک میں داخل ہو رہا تھا وہاں سے پہلے ملک کا کوئی 8 گھنٹے کا فضائی سفر تھا۔ تو جب میں چرچ میں گیا تو میں نے لوگوں سے
سلام دعا کی، پھر ہمارا ٹریننگ سیشن شروع ہو گیا۔ تو میں نے ویسے ان سے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے پچھلے ملک سے جہاں سے میں نے ڈپارٹ کیا تھا اور یہاں آپ کے ملک میں آنے تک میں نے راستے بھر میں 8 گھنٹے کیا کیا ہوگا؟ اب لوگوں نے مختلف چیزیں بتائیں، لیکن فائنلی میں نے یہ بتایا کہ جو میں نے کی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ میرا ذوق مطالعہ ہے، مجھے پڑھنے کا شوق ہے کہ میں نے ان 8 گھنٹوں میں قرآن شریف کے 5 چیپٹر تحقیقاً ختم کیے ہیں، یعنی ریسرچ بیس پر میں پڑھتا رہوں۔ تو اب جب تک پڑھنا نہیں ہے تو پھر بات نہیں بننی۔ تو لوکا کی انجیل شریف میں کیا لکھا ہے، اس کے 24ویں باب اس کی 44 ورس سے، پھر اس نے ان سے کہا یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھیں جب تمہارے ساتھ تھا، کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں پوری ہوں۔ پھر اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھے۔ ان سے کہا یوں لکھا ہے کہ مسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ اور جو بات سننے والی تھی وہ کیا تھی؟ اور یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی، تم ان باتوں کے گواہ ہو۔ یہاں بھی نہیں لکھا کہ تم منواؤ گے اور جو نہ مانے اس کو تم کافر کہو گے، یہ کہو گے۔ لیکن پھر رسولوں کے اعمال کی کتاب کا جو پہلا چیپٹر ہے، اکثر یہ مسیحی دنیا کے اندر پڑھا جاتا ہے اور چرچز میں اس کے اوپر بات کی جاتی ہے، اور میں بھی اس کو بہت پسند کرتا ہوں بفضلہ ہی تعالیٰ، کیونکہ یہ انجیل شریف کا حصہ ہے، خدا کا کلام ہے، اور میری عادت تو یہ ہے کہ اس کو پڑھنا، ایمان بھی رکھنا۔ رسولوں کے اعمال کی کتاب پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ اب قوت پاؤ گے، لیکن اس کے ساتھ کسی کو کافر نہیں کہو گے، ڈنڈے نہیں مارو گے، بلکہ کیا لکھا ہے؟ اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ یہ ایک زبردست میسج ہے جو ہم نے انجیل شریف کے مختلف مقامات سے پڑھا ہے کہ آپ کا حق کیا ہے؟ پیغام کو پہنچانا، اور اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مبلغ۔ یہ اردو کا لفظ ہے مبلغ، یعنی تبلیغ کرنے والا، پہنچانے والا۔ اور پھر جو رسول کا لفظ ہے یہ بھی ارسلہ سے ہے، اور اس کا مطلب ہے بھیجا گیا، یعنی آپ کا کام صرف پیغام کو پہنچانا ہے۔ اور یہی بات ہم نے کہی تھی، یہ انٹینسو بات ہے، بڑی اہمیت کی بات ہے تمام حلقوں کے لیے کہ بھائی اگر آپ سچے خدا کو مانتے ہو اور کوئی جھوٹے خدا کو مانتا ہے تو قرآن شریف کا میسج یہ ہے کہ آپ اس جھوٹے خدا کو بھی برا نہ کہیں، کیونکہ جب آپ ان کے جھوٹے خداؤں کو برا کہو گے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ تمہارے سچے خدا کو برا کہنا شروع کر دیں گے۔ اور پھر لکھا ہے ان لوگوں کا حال جو کچھ بھی یہ کرتے ہیں، ان کو میری طرف آنا ہے ایک دن، کیونکہ یہ میں نے بنائے، موت آئے گی، میری طرف آئیں گے اور میں ان کو خود بیان کر دوں گا کہ تم دنیا میں کیا کیا کرتے۔ تو میرا تو ذاتی خیال ہے کہ آج کے پروگرام سے ہم نے یہ سیکھا ہے، اگر ہم انہی باتوں پر میری دعا بھی ہے، التجا بھی، کہ ہم عمل کرنا شروع کر دیں تو معاشروں کے اندر بہت بڑا انقلاب آ سکتا ہے، بڑی صحت مند روایات جو ہیں وہ جنم لے سکتی ہیں۔ اور میں تو یہ بھی ایمان رکھتا ہوں کہ صرف یہ ٹی وی شو جو پروگرام ہے دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ، یہاں تک محدود نہیں، بلکہ ایسے لیکچرز کو، ایسی گفتگو کو یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر، پھر اسکالرز کے ساتھ، پھر ٹریڈ والوں کے ساتھ، کامرس والوں کے ساتھ، پولیٹیشین کے ساتھ، مذہبی حلقوں کے ساتھ، ادبی حلقوں کے ساتھ ہمیں بانٹنا چاہیے تاکہ وہ سوچیں اور سمجھیں۔ اور یہ بھی دعوت ہمیں دینی چاہیے کہ کاش جو جگہیں ہمیں ملیں جہاں مل کے بیٹھ کے گفتگو کریں اور ان باتوں کے اوپر غور و فکر کریں۔ تو یہ بات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، یقینی طور پہ میں یہ بات رکھتا ہوں کہ اس کے اندر آپ کو کوئی نہ کوئی راز ضرور ملی ہے کہ یار کافر کسی کو کہنا تو کیا بات ہے، بلکہ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی ہم نے برا نہیں کہنا۔ اور کم از کم میں یہ تو آج ضرور کہوں گا، دونوں طرف کے لوگوں کو کہوں گا، لیکن خاص طور پہ میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو، جن میں میں سچ بتاتا ہوں اتنے اچھے لوگ بھی ہیں، جیسے میں نے اسرائیل والی سٹوری اپنے کسی پچھلے پروگرام میں بیان کی تھی، تو وہ بارش مولوی صاحب ہیں لیکن اتنے ہمبل تھے، جیسے ان کو علم کی بات ملی فوری انہوں نے کہا استغفر اللہ، میں تو بھی آئندہ ایسے نہیں کروں گا، کیونکہ یہ تو جناب حضرت یعقوب کا نام ہے، اسرائیل میں کیوں ایسے کروں گا؟ تو بھائی آپ بھی اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ نے ایک ایک چیز کا حساب لینا ہے۔ اور ہم تو یہ بھی ایمان رکھتے ہیں ایز اے مسلمان ہوتے ہوئے، مسلمان بہن بھائی، کہ ہمارے دونوں کندھوں پہ کرام الکاتبین بیٹھے ہوئے ہیں، جس کو کاتبین لکھنے والے بیٹھے ہیں، 2 فرشتے ہیں، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ سانسوں کا بھی حساب رکھ رہے ہیں، وہ باتوں کا بھی حساب رکھ رہے ہیں، وہ آپ کی حرکتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور جنہیں آپ کا ماں باپ نہیں دیکھتا، شوہر نہیں دیکھتا، بیوی نہیں دیکھتی، جنہیں آپ کی بہن نہیں دیکھتی، جنہیں جو اساتذہ ہیں وہ نہیں دیکھتے، لیکن یاد رکھیے مولوی اور ایون پادری صاحب بھی نہیں دیکھ سکتا، اسلامی عقیدے کے مطابق یہاں وہ ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں، تو وہ تو ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں۔ تو پلیز
میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ ہم اس بات کے لیے آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کر تمام لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں، اور جب یہ جو روایت ہے آگے بڑھے گی تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جس گاؤں کے اندر بڑھے گی وہ گاؤں جو ہے پرامن ہو جائے گا، جس شہر کے اندر آگے بڑھے گی وہ شہر پرامن ہو جائے گا، اور جس ملک کی سطح پر یہ باتیں ہونا شروع ہو جائیں گی وہ ملک امن کا گہوارہ بن سکتا ہے، وہاں لوگوں کے دل ایک دوسرے کے لیے کھل جائیں گے۔ اسی لیے میں نے کہیں کہا تھا کہ جو ایٹم بم ہے اس سے لوگ ڈرتے ہیں، لیکن جو ہیومن ایٹم بم ہے نا، یہ اس سے بھی بڑا ہے۔ اگر یہ انسان 7 ارب سے زیادہ لوگ اگر آپس میں ٹکرا گئے تو آپ باتیں سن رہے ہیں کہ پھر کیا ہوگا؟ وہ بڑی عالمی جنگ ہو جائے گی، اور اس کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ صرف جنگ نہیں ہوگی بلکہ خاتمے کی بات ہوگی، یہاں شاید کوئی چیز بچے گی نہیں۔ اس کی وجوہات یہی ہیں کہ انسان کے ساتھ جب ٹکرائے گا تو اپنے تمام وسائل کو استعمال کرے گا کہ ہر چیز کو ملیا میٹ کر دے، اور عین ممکن ہے کہ اتنی بڑی ماڈرنزم کی جو ترقی ہے اس ایرا کے اندر وہی انسانوں کی تباہی کا سبب بن جائے۔ لیکن ہم کیا کریں؟ ہم جو خدا پرست لوگ ہیں، خدا کو ماننے والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، یہوہ کو ماننے والے ہیں، اور ہماری نسبت کیا ہوتی ہے؟ ہم اس کو مانتے ہیں جو سارے آسمانوں کا خالق اور مالک خدا ہے، اور اس کو جب مانتے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اچھی باتوں کی طرف جانا ہے تاکہ اس کے اس خوبصورت کائنات کو، جہان کو ہم بکھرنے نہ دیں بلکہ ہم اسے اچھا پیغام دیں۔ جیسے آپ نے انجیل شریف سے ابھی سنا ہے، یہ کتنا سلیس قسم کا پیغام ہے، سادہ پیغام ہے اور بڑا زبردست پیغام ہے کہ بھئی جائیے آپ اپنی بات کیجئے، جو اس پر ایمان لاتا ہے، جو اس کو ایڈمٹ کرتا ہے، ایکسیپٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، نہیں کرتا تو اس کے لیے ایک اور بات بھی بتاؤں۔ دیکھیے مسیح خداوند کی یا حضور المسیح کی حکمت کیا فرماتے ہیں، جہاں تم جاتے ہو اور اگر اس گاؤں میں، اس علاقے میں تمہاری کوئی بات نہیں سنتا تو کیا کرو؟ لکھا کہ آپ وہاں اپنے پاؤں جھاڑیں، بلکہ وہ جو خاک ہے وہ بھی وہاں چھوڑ کے آ جائیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اگر ورنہ وہ یہ کہہ سکتے کہ تلوار ساتھ لے کر جانا، جو تمہاری بات نہ مانے وہ کافر ہو جائے کیونکہ اس نے انکار کر دیا، ریجیکٹر ہے وہ۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ کلام خدا انجیل شریف کا حصہ یہ بتاتا ہے کہ خدا کا دل بہت رحیم اور کریم ہے، اور وہ کیسا خدا ہے؟ وہ چاہتا ہے کوئی ایک بھی ہلاک نہ ہو بلکہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ تو جب ہم نے رجسٹر پکڑا ہو، یہ بھی کافر ہو گیا، یہ بھی کافر ہو گیا، یہ بھی گیا، یہ بھی گیا، یہ بھی گیا، تو اوپر کس نے جانا ہے ابھی؟ جنت میں پھر شاید میں اکیلا ہی گھوم رہا ہوں گا۔ تو اللہ کی ذات تو بہت سروں کو دیکھنی چاہتی ہے، اور یہی انجیل شریف کا پیغام ہے کہ 99 بھیڑیں جس مالک کے پاس موجود ہوں اور ایک کھو جائے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ 99 کو چھوڑ کے ایک کو ڈھونڈتا ہے، اور اسی کا وہ کلام ہے کہ وہ کسی ایک کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ تو کیا آپ اس کے اوپر آمین کہتے ہیں اس پروگرام کے وسیلے سے کہ ہم بھی اپنے خدا کے طریقے پر چلیں گے، ہم اپنے رب کی بات کو مانیں گے کہ کوئی ہلاک نہ ہو جائے، کسی کو ہم اپنے مذہبی زور جبر اور نفرت کی بنیاد پر تو بھی خارج، تو بھی خارج، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اسی چیز نے ہمارے معاشروں کو خراب کیا ہے، اور انسان سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ دونوں ایک ہی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کا منہ ادھر ہوا، ایک کا منہ ادھر، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا۔ اور میں اکثر کوٹ کرتا ہوں سید واصف علی واصف، بڑے اچھے وہ ماڈرن اسکالر ہوئے ہیں، ان کی نہ کو مونچھیں تھی نہ داڑھی تھی، انہوں نے CSS کا امتحان پاس کیا اور پھر لاہور انگلش کالج وہ چلاتے تھے۔ وہ اب تو دنیا میں نہیں رہے، لیکن ان کی بڑی بات تھی، وہ کہتے تھے کہ آپ کیا کریں، آپ جو عقیدہ کسی کا نہ پوچھیں بلکہ عقیدہ پوچھنے سے پہلے کھانا کھلا دیں۔ یعنی اگر آپ نے پوچھ لیا کہ آپ مسلمان ہو، سکھ ہو، ہندو ہو، مسیح ہو، تو آپ کا دل بدل جائے گا اور آپ کی تواضع، آپ کی مہمان نوازی میں فرق آ جائے گا اور خدا ناراض ہو جائے گا۔ دیکھیے جو بڑے لوگ ہیں ان کی بڑی باتیں ہیں، تو اس طرح کا ہمیں ماحول پیدا کرنا چاہیے کہ ہم سیکھیں۔ ہم کہتے ہیں اولیاء اللہ کو مانتے ہیں، پیران اعظام کو مانتے ہیں، تو بھئی جو ولیوں نے یا صوفیہ نے صحیح باتیں کی ہیں کیا ہم ان کو ایڈمٹ کرتے ہیں؟ کیا ہم ان کی طرح لوگوں کو ویلکم کہتے ہیں؟ اور یہ سنت ابراہیمی ہے کہ مہمانوں کو ویلکم کہنا اور ان سے درگزر کرنا۔ اور پھر یاد رکھیے آج میرے دل میں وہ محبت کا ایک سمندر امڑ آیا ہے، جب میں ابھی آپ سے گفتگو کر رہا ہوں رائٹ نو، خدا مجھ سے وہ احساسات دے رہا ہے کہ جب جناب سیدنا المسیح کو پرسیکیوٹ کیا جا رہا تھا، مارا جا رہا تھا، اور بڑے بڑے لوگوں نے اس کے اوپر تفسیریں لکھیں کہ آپ کے منہ کے اوپر اتنا تھوکا گیا کہ آپ کا چہرہ جو تھا وہ شناخت کے قابل نہیں تھا، تھپڑ لوگ مار رہے تھے، داڑھی کو نوچ رہے تھے، کوڑے لگ رہے تھے، اور وہ گر رہے تھے، وہ اٹھ رہے تھے، لیکن ان کی زبان اطہر سے جو کلمات نکلے وہ مسحور کن ہیں، وہ خوشبو سے بھرے ہوئے ہیں،
اور آپ کیا فرماتے ہیں؟ آسمان کی طرف نظریں کرتے ہیں اس دکھ کے عالم میں، کہتے ہیں اے باپ ان کو معاف فرما، یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں، ورنہ ان کا حق کیا تھا؟ او یہ سارے کافر ہو گئے، اے اللہ اے خدا ان کو کافر قرار دے، ان کو جہنم میں بھیج دے، لعنت اللہ علی الکافرین، لعنت اللہ علی الیہود اور دس اینڈ دیٹ۔ یہ ساری باتیں جو ہیں میں نے تو کم از کم یہ پڑھا ہے قرآن شریف، اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، آپ بھی پڑھیے، مجھے تو اس طرح کا انداز تو اللہ کا بھی نہیں ملا ہے، اور اس نے اپنے پیغمبر کو بھی منع کر دی کہ ایسے نہیں کرنا ہے، بلکہ پیغمبر نے سورہ کافرون کے اندر کیا کہا تھا؟ لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارے لیے بھی تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ ہم اپنے اپنے عقیدے کو، اپنے اپنی مسجد اور گرجے کو مانیں، کلام کو مانیں، لیکن اچھی بات ایک دوسرے کے ساتھ کریں، اور وہ بھی میں نے نہیں کہا، وہ بھی قرآن ہی نے کہا ہے کہ آؤ اہل کتاب اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں کامن ہے۔ اچھا جی، اب کامن بات بھی نہ ہم کریں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی بھی نافرمانی اور پیغمبر اسلام کی بھی نافرمانی۔ اب اگر کہا جائے آؤ جی کامن بات کریں، او نہیں، ہم نے نہیں کرنی، ہم نے مسیحیوں سے بات ہی نہیں کرنی، ہم نے یہودیوں سے بات ہی نہیں کرنی۔ بھئی کیوں نہیں کرنی؟ اگر آپ یہ پروگرام اچھے انداز سے غور و فکر کے ساتھ سن رہے ہیں، پھر اللہ کے قرآن کی دعوت یہ ہے پیغمبر کے ذریعے کہ آؤ اہل کتاب اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں کامن ہے۔ اور میں تو آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ دیر آر لاٹ آف کامنالٹیز، سملیرٹیز جو ہمیں قریب لاتی ہیں، جو ہمیں بات چیت کے لیے تیار کرتی ہیں۔ اس لیے پیارے عزیزو، صرف بات ہماری جو ہے وہ تشدد کی نہیں، بات ہماری نفرت کی نہیں ہے، بلکہ بات تو محبت کی ہے۔ اور میں اس پروگرام کے اختتام کی طرف جانے سے پہلے کوشش کروں گا کہ ایک اور حوالہ میں آپ کو دوں، اور آپ یقیناً اس سے محظوظ ہوں گے کہ پھر ہمیں کس طور سے جو ہے ان باتوں کو سمجھ کے آگے بڑھنا ہے۔ اور سورہ المعون ہے، 107ویں سورہ ہے قرآن کے اندر، میں بالکل اختتام ہو رہا ہے اور میں اس کو آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں، لیکن پڑھوں گا میں اس لیے کہ تاکہ آپ بھی اس سے برکت پائیں اور اپنی راہ کو جو ہے وہ متعین کریں کہ ہمیں بیسیکلی کیا کرنا ہے۔ تو آپ توجہ کے ساتھ سن لیجئے۔ لکھا بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو روزے جزا کو جٹلاتا ہے، جس کو قیامت کا فکر نہیں کہ کوئی مجھ سے پوچھے گا، وہ کہتا ہے جو میں مرضی کروں۔ اور یہ وہی بدبخت ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، اب سن لیجئے، اور فقیر کو کھانا کھلانے کے لیے کوئی ترغیب نہیں دیتا ہے۔ تو ایسے نمازیوں کی خرابی ہے، ایسے نمازیوں کی خرابی ہے جو نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں۔ یہ جو ہے وہ قرآن کا پیغام ہے کہ وہ ریاکاری کرتے ہیں اور برتنے کی چیزیں عاریتاً یعنی رعایت نہیں دیتے ہیں۔ ویل ہے، فویلن للمصلین، یعنی ایسے نمازیوں کے لیے خرابی ہے ان کے لیے کہ وہ یہ باتیں نہیں کرتے۔ اس لیے ان کی لکھا ہے کہ ان کی جو دعائیں ہیں، نمازیں ہیں، وہ یوز لیس ہیں۔ تو اللہ کو نمازوں کی صرف ضرورت نہیں ہے، خدا کو صرف دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ چاہتا ہے، خدا اسی سے پیار کرتا ہے جو اس کے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ ورنہ علامہ اقبال نے کہا اگر کافر کافر ہی کہنا ہے تو ہم ہیں کافر اور خدا ہمارا کافر ہے۔ اس طرح کی بھی شاعری انہوں نے کی ہے۔ آئیے دعا کریں گے، خدا ہمیں بڑی برکت دے، اپنے کلام کو سمجھنے، انسانیت کا احترام، محبت اور صلح صفائی کے ساتھ ایک دوسرے سے مکالمہ بات چیت کرنے کی برکت دے۔ مسیح خداوند کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ پیارے عزیز دوستو، آپ نے یقیناً اس پروگرام کو بڑے غور اور توجہ کے ساتھ سنا ہے، اور اس خاص طور پہ پروگرام میں کافر کون میں ہم نے آپ کو ایک اچھی بات بتائی ہے کہ کسی کے برے خدا کو بھی نہ کچھ کہیں، تو آپ کے سچے خدا کو کہے گا۔ دیکھتے رہیے گا پروگرام دوستی کا ہاتھ بائی صدیق کے ساتھ۔